السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتا پہنچے تو شرحبیل غسانی نے، جو قیصر کے حکام میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حوالے فرما دیا، اور خود بھی ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شانہ تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائیں اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگیں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے۔ واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرحبیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا۔ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگوں، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضروری ہے، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ موتا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہر قلعے کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے۔
تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگوں، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت، اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک کے روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے، انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں لاشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے پر 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفر تو شہید ہو جائیں اور تو دنیا میں مشغول رہے، آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی، اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو توڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا: اے دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس کی وجہ سے تردد ہے؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے اے دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، سوچ تو آخر تو ایک قطرہ نطفہ ہے، دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھنچے ہوئے آ رہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی آخر مرے گا ہی۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے ان کے چچا زاد بھائی، گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا۔ اتنے میں ایک جانب سے آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے کہ ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔